اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت کی قید میں کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخ راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ غم زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ خوشی انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سکھاتی ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس غم کے بعد ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا، جس نے نیند سے خالی راتیں نہیں دیکھی، جو چلتے چلتے گرا نہیں، جس نے ستاروں بھری رات میں اس اکلوتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے اللہ سے بات نہیں کی۔ بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لمحے جن میں کائنات کا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، تب بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ مگر یہ لمحے تب بہت یاد آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں، جب اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ پھر دل سوچتا ہے ان کرب کے لمحوں میں جتنا سکون تھا اتنا ان خوشی کے لمحوں میں نہیں۔ خوشی میں مسکرا دینا عاجزی ہے اور غم میں مسکرانا بہادری ہے، اور اس سے زیادہ بہادر ہو بھی کون سکتا ہے جس کو گرتے گرتے اللہ نے تھام لیا، جس کو اللہ نے خود چن کر اپنا بنا لیا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی ہوئی چیزوں کو حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گر گڑا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی آ جاتا ہے۔
بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں بھی نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کر لینے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ تمہارے حق میں جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ جو نکل چکا ہے دسترس سے اسے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ چھڑا ہوا ہاتھ پھر تم کیوں دوبارہ پکڑنا چاہتے ہو؟ حاصل کو روتی ہو اور لاحصل کو مانگتی ہو۔ پتہ ہے تمہیں خدا کبھی ناممکن چیز تمہارے لیے نہیں رکھے گا، پھر کیوں تم دعاؤں میں کسی کے لیے آنسو بہاتی ہو؟ کبھی اسی پر اڑی رہتی ہو تو کبھی خدا کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہو۔ اس دوری میں خدا کی مصلحت تھی تو پھر تم ہر بار اپنے نصیب سے کیوں لڑتی ہو؟ درد کی شدت سے نکلی ہوئی آواز، تمہاری ہر ایک تڑپتی ہوئی سسکیاں، بہتے ہوئے آنسوؤں کے سجدے اور دعاؤں میں نہ بولے جانے والے الفاظ، وہ ہر چیز سے واقف ہے، پھر بھی تم ہر بار اس کے سامنے کہانی کیوں دہراتی ہو؟ تو پھر گھوم لو پوری دنیا اور دنیا کے کئی رنگ دیکھ لو اور پھر واپس خدا کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ ویسے بھی یہ اب نہیں، کئی بار خدا کے روبرو ہو کر سجدے میں جا کر خدا سے تم پھر بھی اسی کو کیوں مانگتی ہو؟ جب خدا کی مصلحتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی بار بار تم اسی کے سامنے کیوں ضد کرتی رہتی ہو؟ وہ تمہاری ادھوری کہانی کی خبر رکھتا ہے، اسی لیے تمہارے ہر درد کو ختم کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، پر تم ہو کہ اس کے ایک اشارے سے باخبر ہو۔ خدا تو اپنے بندے کو بار بار موقع دیتا ہے اپنے قریب آنے کا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کے قریب آؤ، پر تم ناممکن چیزوں کے لیے ہی کیوں اس کے قریب اس وجہ سے جاتی ہو؟ مشکلیں تو آسان ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ خدا جب دینے پہ آتا ہے بے شمار دے دیتا ہے۔ کن بھی کہہ دیا جاتا ہے، پر انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے اس کے پاس کیوں جایا کرتی ہو؟